آج مقصد یہ ہونا چاہیے، ہدف یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح امام بارگاہ کو وقف کیا جا رہا ہے اسی طرح اپنے وجود کو وقف کیا جائے کہ مولا میں اپنے وجود کو آپ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں، میں اپنے وجود کو خدا کی راہ میں وقف کر رہا ہوں۔ اب اس وجود پر اگر تکلیف آتی ہے تو آ جائے، اگر مصیبتیں آتی ہیں تو آ جائیں۔ وقف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ خدا کہے وہ کچھ ہم کریں۔ آنکھیں اپنی مرضی سے نہ دیکھیں، کان اپنی مرضی سے نہ سنیں، ہاتھ اپنی مرضی سے نہ اٹھیں۔ یعنی گھر میں اخلاق وہ ہو، راستے میں اخلاق وہ ہو، بزنس میں رفتار وہ ہو جو وہی جو اہل بیت نے چاہا۔ فرمایا جب وجود مکمل ایسا بن جاتا ہے تو امام زمانہ کا دل خوش ہوتا ہے۔ آج مومنین سے ایک سوال کروں گا کہ جب شب 15 شعبان آتی ہے آپ ایک خط لکھتے ہیں امام زمانہ کو، کیا سال میں اپنے محبوب کو ایک خط لکھا جاتا ہے؟ ہاں؟ اگر دنیاوی مجازی عشق ہو جائے تو ہم چیٹ کرتے کرتے تھکتے نہیں، باتیں کرتے کرتے مڑتے نہیں، پیکیجز ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے لیکن جناب کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور امام زمانہ جس سے عشق کا دعویٰ، جس سے محبت کا دعویٰ، اسے سال میں ایک خط۔ یہ تو امام نے کہا مجھے لکھو تاکہ شیعوں کو سکھائیں کہ جو تو خط لکھتا ہے مجھ تک پہنچتے ہیں۔ امام تو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں لیکن مولا نے یہ کیوں کہا کہ مجھے خط لکھو؟ اس کا مطلب مولا اپنے چاہنے والوں کو ٹرین کروانا چاہ رہے تھے، کیونکہ خط لکھنے سے پہلے زمانے میں جب مولا نے کہا تھا وہاں پر صرف خط کا ذریعہ تھا، ای میل تو نہیں تھا، فون تو نہیں تھی۔ اس وقت تنہا ذریعہ ارتباط جو انسان آپ سے دور ہوتا ہے آپ اسے خط لکھتے ہیں، اس کی ایڈریس پر خط بھیجتے ہیں۔ تو مولا نے کہا مجھے خط لکھو تاکہ پہلی بات تو تجھے یقین ہو جائے تیرا کوئی مولا ہے جو تمہارے خطوط کو پڑھتا ہے، جو تمہارے خط کو دیکھتا ہے، تاکہ یقین ہو فزیکلی ایک ارتباط ہو تمہارا امام زمانہ کے ساتھ۔ کیونکہ آپ کبھی ایسے انسان کو خط نہیں لکھتے جس کا وجود ہی نہ ہو، جو مر چکا ہو اس کو کبھی خط نہیں لکھا جاتا۔ خط اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ ہو، خط اسے لکھا جاتا ہے جو آپ کا خط پڑھے۔ تو سال میں ایک مرتبہ مولا نے اپنے شیعوں کو ایک ٹریننگ دی کہ مجھے خط لکھو تاکہ ایک تمہارا فزیکل کنیکشن بنے اپنے مولا کے ساتھ۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ خط کا سلسلہ، یہ ارتباط کا سلسلہ روزانہ اپنے مولا سے ہونا چاہیے۔ جس طرح تو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یا مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے، تو کتنا کنیکشن میں رہتا ہے، کتنا ارتباط میں رہتا ہے، اسی طرح ہر شیعہ کو اپنے مولا کے ساتھ ارتباط میں رہنا چاہیے، کنیکشن میں رہنا چاہیے۔ اب مولا کے لیے کیا کریں؟ فرمایا صرف خط لکھنا ضروری نہیں، روزانہ رات کو بیٹھو نماز تہجد کے عادی بنو، آدھا گھنٹہ اپنے مولا کے لیے نکالو، 15 منٹ نماز تہجد پڑھیے۔ دیکھیے صبح کی نماز کے لیے تو ویسے اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، لیکن یہ شیطان کتنا ملعون ہے، ہمیں آدھا گھنٹہ عبادت کرنے نہیں دیتا۔ تو آپ کبھی سوچئے جو شیطان اتنی عظیم ترین عبادت سے روک رہا ہے یقیناً اس عبادت کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا، تبھی وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے، اس عبادت سے روکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں یا رات کو دعا کر کے سو جاؤ یا کوئی الارم رکھ کے سو جاؤ پھر آپ کو محسوس ہوگا یہ معلوم مجھے کتنا روکتا ہے۔ پر میں صرف 40 دن نماز شب پڑھو اور صرف 40 دن امام زمانہ کے باتیں کرو، 15 منٹ مولا سے کلام کرو، یا اگر خط لکھنا ہے خط لکھو پھر درخت دریا میں جا کر پھینک کر، لیکن خط لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، روزانہ 15 منٹ باتیں کرو، محبت بھری باتیں کرو۔ اگر تکلیف ہے تو امام سے شیئر کرو، اگر مصیبت ہے تو اپنے مولا سے شیئر کرو۔ جب وہ مولا کہہ رہے ہیں میں تمہارا باپ بھی ہوں، میں تمہارا بھائی بھی ہوں، میں تمہارا دوست بھی ہوں، میں تمہارا رفیق بھی ہوں، یعنی ہر رشتہ امام زمانہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے مولا کو صرف ایک محفل بنا دیا کہ سال میں ایک فنکشن کرنا ہے 15 شعبان کا، اور ایک دعائے کمیل پڑھنی ہے اور جمع ہونا ہے، خط لکھنے ہیں، مولا شادی نہیں ہو رہی، مولا پیسہ نہیں، مولا جاب نہیں ہو رہی۔ اور یہ مومنین جب کربلا بھی جاتے ہیں یہی دعائیں کرتے ہیں۔ تو کبھی سوچئے امام بھی کہتے ہوں گے تو جب بھی آتا ہے کچھ مانگنے آتا ہے، جب بھی گئے مانگنے گئے، کا فرمایا کبھی کچھ دینے بھی تو آ دیا کیا ہم نے امام کو؟ آج ہم نے اپنے آقا کو کیا دیا؟ مولا فرماتے کچھ دینے بھی آ، کبھی بیٹا مانگتا ہے، کبھی اولاد مانگتا ہے، کبھی کیا مانگتا ہے، کبھی کیا مانگتا ہے، کبھی اپنے آقا کو کچھ دینے آ۔ مولا کیا آپ کو پیسے چاہیے؟ فرمایا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ مولا کیا آپ کو مال چاہیے؟ کیا آپ کو دولت چاہیے؟ کیا آپ کو گھر چاہیے؟ فرمایا نہیں، مجھے تو چاہیے،
مجھے تو چاہیے، آپ کا وجود چاہیے امام کو، یہ وجود چاہیے امام کو، یہ ہاتھ چاہیے، یہ آنکھیں چاہیے، یہ ذہن چاہیے، یہ زبان چاہیے، یہ کان چاہیے۔ فرمایا مجھے تمہارا وجود چاہیے، بس جو میں کہوں تو کرے، جس سے میں روکوں تو رک جائے۔ مجھے سلمان زماں چاہیے، مجھے میثم زماں چاہیے، مجھے حبیب زماں چاہیے۔ تو ایسا بن جا جیسے حسین کا صحابی حبیب ابن مظاہر تھا۔ بھائی امام زمانہ کو بھی حبیب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ امام کو بھی علی کی طرح سلمان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مولا کو بھی علی کی طرح میں سمیت تمار کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کم از کم علی کا غلام قمبر بن کے دکھائے۔ کیا مولا کو کسی قمبر کی ضرورت نہیں؟ کا ضرورت ہے، لیکن وہ غریب امام زمانہ فرماتے ہیں آج 1000 سال گزر گئے، فرمایا تکو تنہا اس زمانے میں جی رہے ہیں۔ امام کو اصحاب کی بہت ضرورت ہے، اسی لیے امام نے ایک عدد بتایا کہ جب تک 313 کا عدد مکمل نہیں ہوتا تب تک میرا ظہور نہیں ہوتا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے آج اگر 400 ملین پوری دنیا میں ہے لیکن 313 ابھی تک نہیں بن پائے، کیونکہ دین قربانی مانگتا ہے۔